حسین اور قید ہندو کی ہے نہ مسلم کی، قید ہندو کی ہے نہ مسلم کی، دل پر درد میں سمائے حسین، دل پر درد میں سمائے حسین، تیری دنیا میں اے خدا حسین میرا کوئی نہیں سوائے حسین۔ درود پڑھیے ایک بار مل کے۔ قید ہندو کی ہے نہ مسلم کی، دل پر درد میں سمائے حسین۔ اور کیا کہتا ہے وہ ہندو کہ میں جو گنگا سے پہنچا کوثر پر، ارے میں جو گنگا سے پہنچا کوثر پر، دیکھ کر مجھ کو مسکرائے حسین، دیکھ کر مجھ کو مسکرائے حسین، تیری دنیا میں اے خدا حسین۔ درود پڑھیں ایک بار مل کے محمد و آل محمد۔ 4 شعر پیش کر رہا ہوں، فرمائش مجھ سے۔ ہم کو تو علی کے گھر والے قرآن دکھائی دیتے ہیں، ہم کو تو علی کے گھر والے قرآن دکھائی دیتے ہیں، ارے رحمان کے بندے ہو کر بھی، رحمان کے بندے ہو کر بھی رحمان دکھائی دیتے ہیں، ہم کو تو علی کے گھر والے قرآن دکھائی دیتے ہیں، اور جو عشق علی سے رکھتے ہیں وہ مر کے بھی رہتے ہیں زندہ، اور بغض علی میں زندہ بھی بے جان دکھائی دیتے ہیں، ہم کو تو علی کے گھر والے قرآن دکھائی دیتے ہیں، اور اسی در پہ نہ جانا جس در پہ خالی جو گیا خالی لوٹا، ارے حیدر کے در کے منگتے بھی سلطان دکھائی دیتے ہیں، ہم کو تو علی کے گھر والے قرآن دکھائی دیتے ہیں۔ اور مصرع پیش کر رہا ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں اس کے ذمہ دار میں ہوں، جو آپ سمجھیں اس کے ذمہ دار آپ، کہ تینوں سے مجھ کو نفرت ہے، تینوں سے مجھ کو نفرت ہے، شداد و فرعون و نمرود، ارے یہ تینوں نظر آتے ہیں جب شیطان دکھائی دیتے ہیں، ہم کو تو علی کے گھر والے قرآن دکھائی دیتے ہیں۔ اور عقیدے کا شعر کہ تو شیعہ کیسے شیعہ ہو، اعلان ولایت کرتے
نہیں تو شیعہ کیسے شیعہ ہو، اعلان ولایت کرتے نہیں. ارے ہندو سے سبق لو جس کو علی بھگوان دکھائی دیتے ہیں. ہندو سے سبق لو جس کو علی بھگوان دکھائی دیتے ہیں. ہم کو تو علی کے گھر والے قرآن دکھائی دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے. چودہ سو 33 ہجری کے شہ محرم کی 5ویں تقریر امام بارگاہ کاظمین میں آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں. گفتگو ہے کہ کس طرح مولا کائنات نے ایک مشکل امر کو آسان بنایا کہ انسان علم کو سمجھے اور علم کی اہمیت کو سمجھے. جیسا کہ میں نے مثالیں دیں کہ درسگاہوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹی میں عام طور سے ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو طالب علم زیادہ علم کو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اپنے استاد کو عزیز ہو جاتا ہے، اور استاد یہ چاہتا ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ سکھائے اور زیادہ سے زیادہ بتائے. عرب جیسے خطے میں اور عراق جیسے خطے میں جہاں علم کا تصور ہی نہیں تھا، جہاں صدیاں جہالتوں میں گزری تھیں اور اپنی جہالتوں ہی کو رسم و رواج بنایا ہوا تھا، وہاں علم کہاں سے آتا؟ ظاہر ہے کہ بت پرستی اور بت پرستی کے لوازمات ان کو اس بات پہ مجبور کرتے تھے کہ وہ دنیا کے تمام عیبوں کو ہنر بنا کے اپنائیں، اور بہانہ انہوں نے بت کا بنایا ہوا تھا. ظاہر ہے کہ شراب پینا یا چوری کرنا یا کسی پہ ظلم کرنا یا بے خطا کسی کو قتل کر دینا یہ سب عیب نہیں تھے، بلکہ انہی چیزوں کے نام رکھے ہوئے تھے. یہ شجاعت ہے، یہ ہے، یہ ہے، قبائلی نظام. تو ظاہر ہے بت بڑھتے چلے جاتے تھے اور اپنی پسند کے بت بناتے جاتے تھے. جب بھی کوئی ایک نیا دیر بنتا تھا تو اس میں ایک نیا بت آ جاتا تھا. تو ان کے دل چونکہ پتھر کو مانتے تھے اس لیے دل بھی پتھر ہو گئے تھے. دل پتھر ہو گئے تھے ان کے، اور وہ 3 حصوں میں تقسیم تھے. ایک تو صحرا نشین تھے اور ایک بلند پہاڑی پہ رہتے تھے، اونچی نیچی پہاڑیوں پر، اور ایک شہروں میں رہتے تھے. تو آب و ہوا کا اثر ذہن پر بھی پڑتا ہے
اور صحت پر بھی۔ جو صحرا نشین تھے وہ ذروں کی طرح بکھرے ہوئے تھے، جو پہاڑوں پہ چڑھے تھے وہ ظاہر کے پہاڑ کی طرح سخت ہو گئے تھے، جو شہروں میں تھے ان کی اپنی مرضیاں تھیں اور وہ دیروں سے مندروں سے منسلک تھے، اور اس کو انہوں نے سہارا اس لیے بنایا ہوا تھا کہ ان کا جو بینک تھا وہ دیوتا کا پیٹ تھا، اس لیے کہ جو بھی چڑھاوے بت پہ چڑھتے تھے وہی ان کا سہارا تھا۔ کوئی کاریگری نہیں تھی، کوئی کام ان کو تھا نہیں، لڑنا پھرنا جانور پالنا، اور چونکہ اونٹ کے ساتھ رہتے تھے تو کینہ بھی بھرا ہوا تھا دلوں میں۔ ظاہر ہے کہ اتنے تو طاقتور تھے نہیں کہ جانور کے کینے کو ختم کر سکتے۔ دیکھیے علم ایک ایسی طاقتور شے ہے کہ جہاں جانور بھی انسان سے رام ہو جاتا ہے۔ دیکھیے جن جانوروں کی اپنی فطرت ہے، انسان اس سے قریب ہو کے اس کی فطرت کو بدل دیتا ہے، لیکن وہ یہ بھی نہیں کر پاتے تھے، بلکہ جانوروں کی عادتیں لے لیتے تھے، اور جانور کو انسان نہیں بنا پاتے تھے اس لیے کہ خود انسان نہیں تھے۔ اب جہاں یہ پوری تاریخ ہو اس خطے کی کہ جہاں نہ کبھی انبیاء کی قدر کی گئی ہو، اور جو اللہ کا گھر ہو، اور جب ہسٹری سن رہے ہوں کہ یہ ابراہیم نے اللہ کے لیے بنایا تھا، اس کے باوجود اس کو بت خانہ بنا دیا ہو اور اس میں بت سجا دیے گئے ہوں، اور اسی کو سب کچھ سمجھ رہے ہوں، اور کسی ایک بھی شرفائے خاندان جو تھے اور جو عظیم خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے ان سے رابطہ بھی نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ ایسی صورتحال میں جب سرکار آئے اور ان کو پیغام دیا لا الہ کا، اور تھوڑے سے دنوں میں سرکار نے کامیابی حاصل کر کے ان کو مسلمان بنایا، تو صدیوں کی عادتیں کیا فوراً ختم ہو گئیں؟ اب میں نہیں سمجھ سکتا کہ ہسٹری کیوں اس دور کے مسلمانوں پر بہت نازاں ہے اور بہت تعریف کرتی ہے۔ مطلب کون سی تعریف کی بات ایسی ہے کہ جو تعریف کی جائے؟ آپ ہمیں بتائیے کہ کون سی تعریف کی جائے اور کیوں کی جائے؟ کوئی تعریفی بات ہمیں بتائیے۔ چلیے مانے لیتے ہیں کچھ دیر کے لیے کہ لا الہ کے بعد وہ بڑے نمازی بن گئے، نمازیں پڑھنے لگے، بڑے جہادی بن گئے، جہاد کرنے لگے، سارے ارکان جو ہیں اسلام کے ان پہ عامل ہو گئے، سچے مسلمان بن گئے۔ ٹھیک ہے، سچے مسلمان بن گئے، لیکن پھر کیا بات ہے کہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا تو اس میں اور زیادہ ان کو سخت ترین اسلامی ہونا چاہیے تھا، جبکہ اتنے دنوں میں ایک نئی نسل بھی آ گئی 23 برس میں، 13 برس مکے کے، 10 برس مدینے کے، تو اس میں ایک نسل نئی تیار ہو گئی اور وہ جوان بھی ہو گئی۔ 23 برس کا اسلام تھا تو ظاہر ابتدائی اسلام میں جو بچہ پیدا ہوا وہ 23 برس کا جوان تو ہو ہی گیا تھا، اور تو ایک دو بچے تو اربوں کیا پیدا ہوتے نہیں تھے، اچھے خاصے درجن بھر بچے ہوتے تھے، تو اس کے معنی جوانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، کم از کم ان کو تو پختہ ہونا چاہیے تھا اسلام پر۔ پھر یہ کیا ہوا کہ بعد سرکار جو ہے وہ جناب سیدہ کو یہ کہنا پڑا کہ کیا تم الٹے قدم اپنے پرانے دین پہ جا رہے ہو؟ اب اس کی کوئی ہمیں کو وجہ بتا دے، ہم کو وجہ بتا دے۔ ظاہر ہے کہ کس بات پر شہزادی نے اپنے خطبے میں یہ بات کہی، ہم اس کا جائزہ بھی لیتے ہیں کہ شہزادی کو یہ بات کیوں کہنا پڑی۔ ہمیں ان کے نیتوں پہ شک نہیں ہے، بہت اچھے پکے مسلمان بن گئے تھے، ہم تو اب شہزادی کے اس جملے کا تجزیہ کریں گے کہ پیغمبر کی بیٹی نے یہ بات کیوں کہی کہ کیا تم الٹے قدم پھر واپس ایام جاہلیت میں جا رہے ہو، اپنے پرانے دین پہ واپس جا رہے ہو، یہ کیوں کہا؟ تو
وہ وجہ جو ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھے دیتے ہیں اور آپ فیصلہ کر لیجئے گا اور اس کا تجزیہ کر لیجیے. یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ظاہر ہے کہ لوگ اتنے نازک چیزیں ہیں یہ کہ اس کے اوپر میٹر نہیں ملتا لوگوں کو, تو اس لیے ظاہر ہے کہ لوگ اس پہ تقریر نہیں کرتے. لیکن ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں قرآن, حدیث, تاریخ, تینوں چیزیں سامنے رکھ رہے ہیں اور اس کے بعد ہم آپ کے سامنے اس جملے کا تجزیہ کرتے ہیں. تو قرآن میں آیت ہے, شہزادی نے جو اپنا قول بیان کیا یہ دراصل آیت سے ہی لفظ اٹھائے ہیں شہزادی نے, اس لیے کہ شہزادی باتیں ہی نہیں کرتی قرآن سے ہٹ کے. جب ان کی کنیز فضا 40 برس قرآن بولتی ہے تو بھائی یہ بڑی مشہور آیت ہے جس کا ترجمہ میں بچوں کو سنا رہا ہوں. یہ سورہ احزاب کی آیت ہے اور اس میں یہ ہے اور مخاطب کیا ہے امت کو اللہ نے کہ اگر تمہارا یہ رسول مر جائے, یہی لفظ ہے, مر جائے یا قتل کر دیا جائے تو کیا تم سب کے سب پوری امت الٹے قدم اپنی پرانے دین کی طرف چلے جاؤ؟ اگر یہ آیت نہ ہوتی تو امت جناب سیدہ کے جملے پر شک کا اظہار کر سکتی تھی. قرآن نے کہا تھا, بی بی نے یاد دلایا. اب نبی تو نہیں, تو اللہ کو شک ہے امت پہ, نبی کو شک تھا. یہ تو مشکوک ہو ہی گئے تھے سب مسلمان, اس وقت سے مسلمان مشکوک ہیں. ارے بھائی ہم لوگ سب مسلمان ہی ہیں, ہم اپنے آپ کی بات کر رہے ہیں. ابھی یہاں سے ہٹ کے کہاں مسلمان ہیں, یہ سب مسلمان بیٹھے ہیں. ہاں اگر آپ ہمیں کافر مانتے ہیں تو سمجھیے کہ پھر ہم کسی اور مسلمان کی بات کر رہے ہیں, اور اگر آپ ہمیں مسلمان مانتے ہیں تو ہم انہی مسلمانوں کی باتیں کر رہے ہیں, ہم باہر کی تو کوئی بات نہیں کر رہے ہیں. تو سوال یہ کہ شہزادی نے یہ قرآن کی آیت کیوں یاد دلائی اور اللہ نے یہ بات کیوں کہی تھی کہ کیا تم پرانے دین پہ چلے جاؤ گے, واپس چلے جاؤ گے؟ تو اس آیت کے ذیل میں کتابیں لکھنے کی ضرورت ہے مسلمان دانشوروں کو کہ پرانے دین میں کیا کیا تھا اور اسلام میں کیا ہے, سب کو سامنے رکھیں تاکہ پتہ چلے کہ اب کیا کر رہے تھے, پہلے کیا کر رہے تھے, اور جو کچھ اسلام لانے کے بعد کیا, پھر اس کے بعد پرانا کیا بدلا اور بدل کے پرانے پہ چلے گئے اور نئے کو چھوڑ دیا. جب تک آپ اس تجزیے کو سامنے نہیں لائیں گے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اسلام کی تاریخ کیا ہے, قرآن کی تفسیر کیا ہے, حدیثوں کی تشریح کیا ہے اور امت کیا ہے. بی بی نے کس بات پر کہا؟ بی بی نے اس بات پر کہا کہ جب بی بی نے یہ کہا کہ فدق میرا ہے, فدق میرا ہے اور اس پہ میں حق رکھتی ہوں, تو اس کے جواب میں کہا گیا کہ یہ تو رسول اللہ نے فرما دیا تھا کہ ہم انبیاء جو ہیں وہ کسی کو وارث نہیں بناتے اور کسی کو وراثت نہیں دیتے, اور نہ ہم کسی کے وارث ہوتے ہیں. ہمارے یہاں وراثت وغیرہ تو ہوتی نہیں انبیاء میں. تو جب یہ حدیث سنائی تو بی بی نے یہ کہا کہ یہ حدیث جو ہے اس کا تعلق وراثت سے ہے. جب وراثت سے ہے تو یہ حدیث غیروں کو کیوں سنائی؟ یہ حدیث تو وارث سے متعلق ہے, تو یہ کہاں سے تم حدیث لائے؟ مجھ کو کیوں نہیں بتایا پیغمبر نے یہ بات؟ پیغمبر کو تو مجھ سے کہنا چاہیے تھا, سیدہ میں وارث نہیں بناتا اس لیے میں تجھے وارث نہیں بنا رہا ہوں. یہ حدیث تم سے کیوں کہی اور کہاں کہی
اور کون اس حدیث کے گواہ ہیں؟ اس کے بعد آپ نے کہا کہ قرآن کی آیت ہے وراثت پر، وَوَرِثَ داؤد سلیمان، سلیمان داؤد کے وارث ہوئے، یحییٰ زکریا کے وارث ہوئے۔ زکریا نے دعا کی کہ مجھے ایک وارث دے دے، اللہ سے وارث مانگا۔ قرآن میں ہر نبی اپنا وارث بناتا ہے، قرآن میں موجود ہے کہ نبی کا وارث ہوتا ہے، تو یہ آخری نبی جو ہے وہ بھی وارث بنائے گا۔ تو کیا تم قرآن کو بدل دینا چاہتے ہو؟ تم آیت کے مقابلے میں ایک حدیث لے آئے ہو۔ کل تو تم نے کہا تھا قرآن کافی ہے، تو قرآن سے کیوں نہیں ثابت کرتے کہ میں وارث نہیں ہوں؟ قرآن میں دکھاؤ کہ میں وارث نہیں ہوں، قرآن میں دکھاؤ۔ جب قرآن کافی ہے تو قرآن سے بتاؤ کہ میں وارث نہیں ہوں۔ اس پر شہزادی نے یہ کہا کہ دیکھو پیغمبر نے اپنی بیٹی کو وارث بنایا ہے، تم یہ کہہ رہے ہو کہ بیٹی وارث نہیں ہوتی۔ اب تم نے دوسری بات کہہ دی کہ بیٹی وارث نہیں ہوتی، گویا تم بیٹی کو باپ کی وراثت سے نکال کر جہالت کے دین پہ واپس جانا چاہتے ہو۔ جہاں عرب اپنی بیٹیوں کو زندہ گاڑتا تھا اور بیٹی کو وارث نہیں بناتا تھا، اسی بری رسم کو ختم کرنے کے لیے رسول خدا نے مجھ کو وارث بنایا کہ بیٹی کی عزت کرو۔ تو جس دین میں بیٹی کی عزت نہیں ہوتی تھی، کیا تم واپس چلے گئے ہو؟ یہاں سے دو سوال اٹھے، ایک احترام نسواں اور ایک حقوق نسواں، دو چیزیں۔ یعنی ایک عورت کا حق ہے تو حقوق میں سے دے دیجئے، اور حق نہیں ہے تو چھوڑ دیجئے بات، صرف احترام کی بات کیجئے۔ اسلام نے دونوں باتیں بتائیں کہ یہ احترام ہے اور یہ حقوق ہیں، یہ احترام نسواں ہے، یہ حقوق نسواں ہے۔ یہاں دونوں باتیں مسلمانوں نے ترک کی، اس کے نتائج ہمارے سامنے آئے۔ آج وہی شریعت، وہی مسجد، وہی مدرسہ، وہی حدیث کیوں نہیں اصلاح کر پا رہی مسلمان معاشرے میں؟ اور ہم ایسی خبریں کیوں خطرناک پڑھتے ہیں کہ عورت کا احترام نہیں ہو رہا؟ چونکہ آپ نے اس چیز کو صدقے دل سے قبول نہیں کیا تھا، اس لیے آپ اصلاح کے لیے جب اٹھتے ہیں تو بنیاد کمزور ہے، بنیاد کمزور ہے۔ علی نے انہی کمزور بنیادوں پر ایک علم کی عمارت تیار کی، اور علی نے ایک چیلنج کیا کہ ہم تمہیں ایام جاہلیت میں نہیں جانے دیں گے۔ اس کا طریقہ کار یہ رکھیں گے کہ ہم علم کی یونیورسٹی بنا کر ایسے طلباء نکالیں گے، ہم ایسے طالبان نکالیں گے کہ قیامت تک ایسے طالبان نظر نہیں آئیں گے، جو تنبیہ کریں گے، جو شریعت کو نہیں بدلیں گے، جو شریعت کو نہیں بدل دیں گے، جو جبر نہیں کریں گے، بلکہ وہ صرف علم سنائیں گے تاکہ دونوں تصویریں آمنے سامنے آ جائیں۔ اس لیے ایسے شاگرد علی نے تیار کر دیے۔ ہاں دیکھیے، علم میں جہاں علم نہ آتا ہو اور تشنگی ہو تو طالب علم کا کمال یہ ہے کہ سیکھنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ کتاب کاغذ لے کے بیٹھ گیا اور کاپی لے کے بیٹھ گیا اور سیکھ رہا ہے بیٹھ کے، نہیں، کبھی بھی استاد کا دل اس طرح سکھانے میں نہیں لگتا۔ استاد کا دل سکھانے میں اس وقت لگتا ہے کہ بہت ہی عقل کے ساتھ سوال کیا جائے۔ اگر استاد کو سوال پسند آ گیا تو وہ فوراً علم کے خزانے کھول دیتا ہے، اس لیے کہ وہ سامنے والے کی عقل کو بھی دیکھتا ہے کہ یہ کتنا جذب اور کشف کر سکتا ہے۔ ابو الاسود دوئلی نے یہ کہا کہ یا علی، جو قرآن لکھا جاتا ہے اس میں زیر و زبر نہیں ہے، چونکہ عرب والوں کی اپنی زبان ہے اس لیے زیر و زبر کی ضرورت نہیں۔
जंग अखबार आप पूरा पढ़ जाइए, आराम से बच्चे भी पढ़ लेते हैं, बड़े औरतें भी पढ़ लेते हैं, मर्द भी, जाहिल भी, पढ़ा लिखा। क्यों पढ़ लेते हैं भाई? इसलिए कि ज़ेर ज़बर के बगैर पढ़ते चले जा रहे हैं, पढ़ते चले, इसलिए कि मालूम है ये लफ्ज़ ये है, ये लफ्ज़ ये लफ्ज़। लेकिन अगर एक अंग्रेज वही अखबार लेके बैठेगा तो डिक्शनरी लेके बैठेगा, ज़ेर है यहाँ के ज़बर है कि यहाँ क्या लगाएं, यहाँ क्या लगाएं। हालांकि उसका नुकसान हो रहा है कि जहाँ ज़बर है वहाँ मीडिया जो है ज़ेर लगा देता है, और जहाँ ज़ेर है वहाँ ज़बर लगा देता है, और वो हथौड़े पड़ते हैं कि देखिए ये लफ्ज़ भी इनको नहीं आता, और ज़्यादातर तो बस ज़बर लगाए चले जा रहे हैं। वो पेश हो या ज़ेर हो, जो समझ में आता है उस तरह लफ्ज़ को बोल देते हैं, लफ्ज़ का हुस्न ही ख़त्म हो जाता है। तो अबुल अस्वद दोयली ने कहा, मौला आपके बाद फिर कोई बताने वाला नहीं रहेगा, और आप अगर नहीं बताएंगे तो इनको पता नहीं चलेगा, इसलिए कि इस कुरान को अरब से निकल के बाहर जाना है, और फिर जहां ज़ेर और ज़बर हैं उनको क्या पता कि ये लफ्ज़ ज़ेर के साथ है कि ज़बर के साथ है कि पेश के साथ है। मौला अली बताते गए और अबुल अस्वद कुरान की आयतों पे ज़ेर और ज़बर लगाते गए। अब अली के लगाए हुए ज़ेर और ज़बर अगर कोई ज़ेर और ज़बर कर दे तो देखिए नुकसान होगा, नुकसान होगा। इसलिए कि जरा से उर्दू जबान में, न कि अरबी जबान तो बहुत बड़ी अजीम शान जबान है, बहुत बड़ी जबान है, उसके बारे में अगर आप सोचना शुरू करें तो होश उड़ जाते हैं कि किस तरह ये जबान बनी है। जाहिर है कि अंबिया की बनाई हुई जबान है और अल्लाह की पसंदीदा जबान है, और अल्लाह ने यह भी कहा है कि जन्नत में यही ज़बान बोली जाएगी और कब्र में इसी ज़बान में सवाल जवाब होंगे। तो अरबी को तो अल्लाह ने बहुत सुपर रखा है, इसलिए कि कुरान अरबी में उतारा, और वो अरबी जो है कल्ब पैगंबर पे उतरी है, और वो ज़बान अल्लाह ने कुरान के लिए पसंद की है जो बनी हाशिम बोला करते थे। इसके माने बनी हाशिम की ज़बान बहुत फसी थी। तो अरबी ज़बान ही एक ऐसी जबान है कि जिसके बारे में अगर आपको बताया जाए तो हैरानी होगी, ना कि उर्दू पे अगर आप आ जाएं तो और ज्यादा हैरानी होगी। मसलन अरबी में यह है कि 3 हुर्फी लफ्ज जो है, 3 हुर्फी लफ्ज जो है, यानी 3 हर्फ से जो बना है उसका एक कमाल है। इसी तरह 4 हर्फ अगर आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, सबके कमालात अलग अलग हैं। यानी अरबी थोड़ी सी देर के लिए भी अपने हर्फ को जाया नहीं करती। मसलन अगर काफ, लाम और बे 3 हर्फ हैं, इसको जिस तरह चाहे जोड़ो एक लफ्ज बन जाएगा, जिस तरह भी इसे तुम कहो। तो ये मोजिजाती जबान क्योंकि अंबिया की बनाई हुई है और कुरान इसमें उतरा है और सरकार के ऊपर उतरा है। तो आप देखिए जैसे काफ, लाम, बे, आप जोड़ लीजिए। आप काफ, लाम, बे क्या बना? कल्ब। कल्ब दिल को कहते हैं, लेकिन अरबी में कल्ब के मानिए मुनकलिब होना, कभी इस करवट कभी इस करवट। उसी से बना इनकलाब, उसी से है मुनकलिब। तो इसके मानी मुनकलिब क्यों हुए? इसलिए कि दिल को कल्ब कहा, इसलिए कि दिल का काम है कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर, यानी सारा इनकलाब तो यहां हो रहा है। और इनकलाब ना हो तो खून के फव्वारे कैसे पूरे जिस्म में दौड़ेंगे? तो इनकलाब उसको कहते हैं कि जो कौम के जिस्म में लहू को जारी कर दे। कल्ब का काम है लहू को जिस्म में फैलाना। तो आप इनकलाब किसे कह रहे हैं? यानी नई रूह फूंक दे, नया लहू कौम की रगों में दौड़ा दे, वो है इनकलाब। दिल की तरह इनकलाब आए, मुनकलिब हो जाए। अब ये कल्ब है, कल्ब से बना इनकलाब, उसी से मुनकलिब। काफ, लाम, बे, कल्ब। अब हमने ये किया कि हर्फों की तरतीब बदल ली। कल्ब है ना, अब हमने तरतीब बदल दी। काफ तो रखा अपनी जगह, कल्ब में बे था तीसरे नंबर पे, हम 2 नंबर पे ले आए। लाम था दूसरे पर, कल्ब में हम तीसरे नंबर पे लिया। क्या बन गया? कब्ल। इससे कब्ल हम तुमसे ये कह रहे थे, फिर एक लफ्ज बन गया। अब हमने फिर उसकी तरतीब बदल दी। हम पहले बे ले आए, फिर हम उसके बाद काफ ले आए,
پھر ہم لام لے آئے، کیا بن گیا؟ بقل. بقل کہتے ہیں پالک کے ساگ کو عربی میں، اسی سے باقلا ہے، باقلا ساگ. تو یہ عربی میں یہ ایک معجزہ ہے کہ حرف کی ترتیب بدلتے جاؤ. بلکہ یہاں تک عربی آ گئی کہ محمل ہر زبان میں ہوتا ہے، یعنی ہر لفظ کا ایک محمل کہلاتا ہے. محمل جو ہے وہ آپ بناتے ہیں، زبان نہیں بناتی، لغت نہیں بناتی. مثلا آپ بولتے ہیں ہر وقت اما ہاں یہ کرسی ورسی، یہ واو لگا کے آپ لفظ کو محمل کرتے ہیں. شکر وکر، کھانا وانا، چائے وائے، یعنی اس اصل لفظ کے ساتھ جو لفظ آپ لگا رہے ہیں وہ اس کا محمل ہے. محمل کہتے ہیں بیکار، یعنی لغت میں نہیں آئے گا. محمل کہتے ہیں بیکار کو، فضول کو، یعنی یہ فضول آپ نے لگایا. بھائی کہہ دیتے چائے لے آئیے، کچھ چائے وائے لے آئیے. حالانکہ بہت کوشش کی لوگوں نے کہ وائے بسکٹ میں رکھ دیں، لیکن لغت میں نہیں آیا. چائے کے ساتھ وائے جو ہے وہ لغت کا حصہ نہیں بنا، اس لیے کہ آپ کا بنایا ہے. لغت آپ کا فضول لفظ جو نہیں لے گی، آپ کا کہاں نہیں مانے گی. لغت اپنا کہاں منواتی، آپ کا کہاں نہیں مانے گی. لیکن عربی میں بھی یہ تھا کہ ہر لفظ کا محمل تھا. ہر لفظ کا محمل بناتے گئے، چائے وائے، پانی وانی، گھر ور، زمین ومین، آسمان واسمان، فضا وضا. لیکن جب علی کا محمل بنایا، علی ولی، کہنے کو تو محمل بنا رہے تھے مگر ولایت کا اعلان کر رہے تھے انجانے میں. تو اب یہ ظاہر ہے کہ یہ وہ نازک منزلیں تھیں کہ جہاں پر علی یہ چاہتے تھے کہ قرآن کا لفظ صحیح پڑھا جائے، صحیح پڑھا جائے. یہ اردو میں مثال میں اس لیے دے رہا تھا کہ دیکھیں اردو میں یہ ہے کہ زیر و زبر کے ساتھ کچھ فرق ہو جاتا ہے. مثلا بہت سی باتیں نہیں معلوم ہوتی لوگوں کو کہ علمی مسائل میں لفظ لوگ بولتے ہیں مٹی اور مٹی، دونوں میں صحیح کیا ہے. اب چونکہ 10,000 آدمی مٹی بھی بول رہے ہیں اور 10,000 آدمی مٹی بھی بول رہے ہیں تو شدت تو بڑھ گئی نا. تو اب فیصلہ اس دانشور کو کرنا ہے جو زبانداں ہوگا، جو ماہر لسانیات ہوگا. تو اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ بتائیے کہ اتنے دنوں سے بولا جا رہا ہے مٹی لفظ بھی اور مٹی، تو فیصلہ کیسے ہوگا؟ اب وہ فیصلے کا طریقہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ صحیح کیسے ہوگا. تو اب جواب یہ آیا کہ اس میں پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ اردو میں بھی، عربی میں بھی، فارسی میں بھی ایک ہوتا ہے فصیح، لفظ فصیح جس میں فصاحت ہو. فصاحت کسے کہتے ہیں؟ زبان سے ادا کرتے وقت اچھا لگے، جو لفظ اچھا لگے ادائیگی میں، جو لفظ ادائیگی میں اچھا لگے اسے کہتے ہیں فصیح، ہے فصیح. لیکن اگر وہ اچھا جو بولا اگر اس سے بھی اچھا ہو اسے کہتے ہیں فصیح تر. اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ زبان جسے آسانی سے ادا کرے اور اس کی ساؤنڈ جو ہے کانوں کو بھلی لگے. تو فیصلہ یہ ہوا دونوں کو ایک ساتھ کہہ کے دیکھ لو، مٹی اور مٹی، ایک فصیح ہوگا ایک فصیح تر ہوگا. جو فصیح تر ہو اہل زبان اسے پسند کر لے. یہ ایک چھوٹی سی میں نے مثال دی، یہ ایک چھوٹی سی میں نے مثال دی. اس طرح لفظوں کے فیصلے ہوتے ہیں. جہاں ہر زبان میں لفظوں کے فیصلے موجود ہوں وہاں 1400 سال سے مسلمان اسی پہ اٹکا بیٹھا ہے کہ مولا کے کیا معنی ہے. لغتیں ہیں، زبانوں کے اصول ہیں، صرف و نحو ہے، گرامر ہے، قواعد ہیں. اب تک
تک مسئلہ حل ہی نہیں ہوا کہ مولا کے کیا معنی. ہاں قرآن میں لفظ مولا نہ ہوتا تو آپ کہتے بھائی قرآن میں ہے ہی نہیں, جو چاہے معنی مقرر کر لو. حدیث میں بھی, قرآن میں بھی, تفسیر میں بھی, تاریخ میں بھی کوئی ایسا انوکھا لفظ کیا رسول اللہ نے دے دیا کہ جو سمجھ ہی میں نہیں آ رہا کہ مولا کے کیا معنی. تو لکھتے 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 انہوں نے کہا 21 معنی ہے مولا کے. 21 معنی ہے. مولا کے معنی ہیں بھائی, مولا کے معنی ہیں مددگار, مولا کے معنی ہے غلام, مولا کے معنی ہے پڑوسی. سینکڑوں نام, اس طرح سے سینکڑوں لفظ ہیں جن کے معنی 20 20 21 21 22 22 23 30 ہیں, 24 ہیں. لیکن یہاں مسئلہ لغت کا نہیں ہے, یہاں حدیث ہے سامنے, اور حدیث میں کہہ رہے ہیں جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو جس معنی میں نبی مولا ہے اسی معنی میں علی مولا, اسی معنی میں. تو پیغمبر نے کس معنی میں کہے اس معنی کو دیکھنا پڑے گا. اور ہے کیا یہ کہ صاحب قرآن کے لفظوں میں ہی بحث ہے کہ کون سے لفظ کے کیا معنی ہیں. تو اگر آپ اپنے قیاس سے اور اپنے مطلب سے معنی لیں گے تو آپ پھنس جائیں گے. تو ایسا شخص تلاش کرنا پڑے گا, ایسی ہستی تلاش کرنا جس نے ہر لفظ کے خود معنی بتائے ہوں. اس لیے آل محمد کو کہتے تھے قرآن کا ترجمہ کرنے والے, یعنی ہر لفظ کے معنی آل محمد نے بتا دیے. کیوں؟ اس لیے کہ لفظ ہے اللہ کا. عام آدمی یہ سوچ کے کہ میں عربی داں ہوں میں لفظ کے معنی بتا دوں, یہی ہے مسلمانوں کی غلطی. اور مسلمانوں میں عرب جو ہیں وہ سمجھتے ہیں قرآن تو ہمارے ہاں اترا ہے, بس ہم ہی صحیح قرآن جانتے ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ صحیح قرآن جانتے ہیں, جس نے حفظ کر لیا وہ کہہ رہا ہم صحیح قرآن جانتے ہیں. جو روز قرآن کو رٹ رہا ہے وہ سمجھ رہا ہم صحیح جانتے ہیں. صحیح کا معیار یہ ہے کہ قرآن کا جو لفظ ہے, دیکھیے مسلمانوں کو پریشانی کیوں اٹھانا پڑ رہی ہے, اس لیے کہ قرآن کو سمجھنے میں الجھاوا پیدا ہو گیا تو قرآن کو چھوڑ دیا. کل تک قرآن کافی تھا, اہل بیت کو چھوڑا تھا, اب جھنجلا کے قرآن کو بھی چھوڑ دیا. اس لیے کہ کوئی فیصلہ قرآن سے ہو ہی نہیں رہا ہے. سارے فیصلے سامنے آ گئے, اتنی بڑی عدلیہ, اس کے لیے پریشانی. بھئی کیا پریشانی ہے؟ ابھی پریشانی ہے دیکھیے نا, وہ بات یہ ہے کہ قاتل تو آتا ہے کوٹ تک تو آ جاتا ہے, اس سے پہلے کے جو ادارے ہیں ان کا تو کام ہے پہنچا دینا. وہ ایمانداری سے جج صاحب کے سامنے پہنچا دیتے ہیں اور جسٹس صاحب اس کو دیکھتے ہیں. اچھا یہ ہے, ابھی تک تو ٹی وی پہ دیکھ رہے تھے پھولدار چادر پڑی ہوئی ہے اس کے منہ کے اوپر, اب جا کے دلہن کا گھونگھٹ اٹھا, گویا جج صاحب کے سامنے رونمائی ہوئی. اب پتہ نہیں اس کو منہ دکھائی دلہن کو دیتے ہیں کہ نہیں دیتے. منہ دیکھ لیا دلہن کا, اچھا یہ ہیں تو یہ ہیں قاتل. آؤ تھوڑی دیر کے بعد ہاں بھائی اگلی پیشی, یہاں پہ اگلی پیشی, ہاں بھائی اگلی پیشی. ایک 15 پیشی کے بعد بھائی چھوٹ گیا. کیوں چھوٹ گیا؟ ہاں جج صاحب نے لکھ دیا, اس لیے کہ کوئی گواہ آیا ہی نہیں کہ کسی نے اس کو دیکھا ہو. بھئی گواہ کیوں نہیں آیا؟ گواہ تو تھے, گواہ تو تھے. کہنے نہیں وہ گواہ تو تھے, وہ گئے تھے گواہ کے پاس کہ چلو بھائی پہچانو, وہ گھر سے ہی نہیں نکلے. کہنے نا بھیا اس کا پرچہ آ گیا, اگر تو گھر سے نکلا ہم اپنی جان گوائیں گواہی دے کے. تو آج اسلام پہ مسلمانوں پہ یہ وقت آیا ہے کہ کوئی گواہی دینے والا عدالت میں نہ رہا. نہیں سمجھے آپ, گواہی دینا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. یزید کے دور میں کوئی خدا کی گواہی دینے کو تیار نہیں تھا, اس لیے کہ وہ قتل کر دیا جاتا. تو حسین نکلے, کربلا سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. جاؤ اپنی عدالت میں جا کے کھڑے ہو جاؤ. گواہ اپنی جان کے خوف سے نہیں نکل رہا ہے کہ اگر میں عدالت میں جا کے گواہی دوں گا تو مجھے قتل کر دیا جائے گا. تو گواہ قتل سے ڈرتا ہے. توحید کا گواہ ایسا چاہیے جو قتل سے نہ ڈرے. تو ظاہر ہے
کہ ظاہر ہے کہ گواہی سے مسلمان ڈر گئے ہیں. تو میرے بھائی جب چھوٹی موٹی گواہی میں ڈرے جا رہے ہیں تو وہ تو بہت بڑی گواہی ہے. صرف اللہ اکبر کہنے سے کچھ نہیں ہوتا, صرف لا الہ سے گواہی نہیں ہے. کتنے سر لے کے آ رہے ہو, کتنے سر لے کے آ رہے ہو؟ وہ تو چیلنج کیا جا رہا ہے, آؤ دور سے ہی پتھر مار لو اور دور سے ہی کہہ لو مرگ برگ امریکہ, مرگ برگ اسرائیل. وہ اپنے ملک میں اپنی گلی میں نعرے لگا لو, جاؤ وہاں مجاہد بن کے جاؤ. وہ مجاہد بنا کے بھیجیں گے, 35,000 مجاہد بھیج دیے. کہاں بھیج دیے؟ عراق بھیج دیے, ٹھیک ہے, افغانستان بھیج دیے. اور وہ کام کیا کر رہے ہیں؟ ارے امریکن سے لڑنے گئے تھے, عراق میں امریکن سے لڑنے گئے تھے, افغانستان میں امریکن سے, مسلمانوں کو مارنا شروع کر دیا. ارے ان کی سیاست تو سمجھو, آئے تھے ان سے لڑنے, انہوں نے آپس میں لڑوا دیا, مزے سے کھڑے پہرے دے رہے ہیں. اب تم مارو ایک دوسرے کو, مارو ایک دوسرے کو, مارو ایک دوسرے کو مارو, اور تم یہاں اپنی گلی میں نعرے لگاتے رہو, لگاتے رہو. مجاہد بن کے جاؤ نا, مقابل کھڑے ہو جاؤ نا اسرائیل کے. کیسے جائیں؟ گواہی میں تو ہم کچے ہیں, اس لیے کہ اسرائیل کے مقابل جائیں گے, امریکہ کے مقابل, تو پہلا نعرہ یہی تو لگے گا, اللہ اکبر مسجدوں میں لگا لو. دیکھیے یہ سائنسی دور ہے, آپ ہر وقت پورے ورلڈ سے ہر وقت منسلک ہیں, میڈیا کے ذریعے, اخباروں کے ذریعے, کمپیوٹر کے ذریعے, ٹی وی کے ذریعے. صحیح صحیح بتائیے, آپ ضرور یہ چوکتے ہوں گے کہ یہ عجیب و غریب سوالات کرتے ہیں, عجیب پوائنٹ لے کے آتے ہیں. یہ سب اپنی جگہ ہے, وہ میرے اوپر چھوڑ دیجئے. لیکن آپ سوچا کیجئے جو میں کہا کروں, پورے ورلڈ میں ہنگامہ کرتا پھر رہا ہے امریکہ. چالاکی کیا کی ہے, سب کو ملا لیا. 10 سپاہی تم دو, 20 سپاہی تم دو, تم دو, تم. اچھا ان کا بھئی کیا پھر تو ہمیں کیا دو گے؟ اتنا دیں گے. اور کرنے کیا نکلیں؟ بس یہ کہ جہاں پیٹرول ہے سب پہ قبضہ کر لیں گے, تھوڑا سا تمہیں دے دیں گے, تھوڑا سا تمہیں دیں گے, تھوڑے دیں گے. اور جو انکم آئے گی, بھئی یہ اتنا جرمنی کا, یہ اتنا, یہ فلانے کا, یہ فلانے کا, فلانے کا, سارے ملک کا. پاکستان میں ہم بھی چلیں گے ساتھ میں, وہ بھی متحدہ ہو گئے, وہ بھی ساتھ میں ان کے مددگار ہو گئے. اب یہ جو عمران خان کہہ رہے ہیں کتنی قربانیاں پاکستان نے دی ہیں, کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ امریکہ کے لیے. یعنی جو اپوزیشن ہے وہ بھی یہی, جو امریکہ کی اپوزیشن ہے وہ بھی, اور جو امریکہ کا دوست ہے وہ بھی, دونوں ہی. ہم نے کتنی قربانیاں دی, کس کے لیے؟ اللہ کے لیے کہ امریکہ کے لیے؟ بھائی آپ امریکہ کے ساتھ گئے ہیں لڑنے, ترکی بھی ساتھ ہے, یہ بھی ساتھ. فرانس نے کہا ہم نہیں جائیں گے. کیوں بھائی؟ ہمارے پیسے بڑھاؤ. وہ الگ ہو گئے, ان کے نخرے الگ ہیں فرانس کے, وہ اپنے کو بہت بڑا سائنسداں سمجھتے ہیں امریکہ کے ٹکر پہ. تو کیا تمہارے سائنسداں ہیں, جو ہم بنا دیتے ہیں تم کیا بناؤ گے؟ فرانس کے بڑے نخرے ہیں سر, پیسے زیادہ کرو. ان کا نہیں بھائی, نہیں, جتنے سب کے اتنے تمہارے بھی. تو اس میں پاکستان کا بھی حصہ لگے, ان کا میرے ساتھ آ کے لڑو اور اپنا حصہ لے لو. اسی حصے پہ پاکستان چل رہا ہے. اب وہ جس کو بھی مروا دیں ان کے ہاتھ سے. یہ تو ہے صورتحال اس وقت. سب متحد ہیں اور مل کے فوج. قطر بھی اس میں شامل ہے, دبئی بھی اس میں شامل ہے, اور شارجہ بھی اس میں شامل ہے, ازبکستان بھی اس میں شامل ہے, تاجکستان بھی اس میں شامل ہے, اور روس بھی اس میں شامل ہے, اور جاپان بھی اس میں شامل ہے, اور چاروں طرف اڈے بنائے ہوئے ہیں امریکہ نے. یہ تو ہے پوری صورتحال. ادھر سے بھی سامان امریکہ کا جا رہا ہے, ادھر سے یہ کہہ رہے ہیں ہم نے بند کر دی, بند کر دی, بند. تم نے ایک سڑک بند کی ہے نا, وہ تو قطر سے بھی لیے چلے جا رہے ہیں, ازبکستان سے سامان جا رہا ہے, تاجکستان سے جا رہا ہے. اور وہاں سامان کی کیا کمی, کوئی ان کا اپنا سامان تھوڑی ہے. وہ تو 50 ملک ملے میں سب جگہ سے مال آ رہا ہے, امریکہ کا اپنا کیا جا رہا ہے؟ کچھ جرمنی دے رہا ہے, کچھ جاپان دے رہا ہے, کچھ وہ دے رہا ہے, کچھ. اور جو چپ بیٹھے ہیں کونے میں وہ بھی چپ کے دیے جا رہے ہیں. چائنا بھی دے رہا ہے, بہت اچھا کام کر رہے ہو, لو بھائی پیسے لیے جاؤ, چپکے سے چھپا کے امریکہ کو دے رہا ہے.
اور ہندوستان اور کونے میں بیٹھ کے کام کر رہا ہے. سب متحد ہے. بھئی کون کس سے لڑ رہا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. اور بچوں کو لگا دیا اس پہ، بس تم یہ کہتے رہو مرگ بر امریکہ. یہ امریکہ نے کیوں کرایا؟ یہ امریکہ نے اس لیے کرایا کہ لوگوں کی توجہ اس طرف رہے. کیوں رہے بھائی؟ کہ یہ بچے جو نعرے لگاتے ہیں ان کا ویڈیو بناتا ہے سیٹلائٹ، اور وہ ویڈیو جاتا ہے. کون کون بچے ہیں بس دیکھ لینا، ان کا ویزا نہ لگنے پائے، یہ پڑھنے نہ امریکہ آنے پائے، نہ برطانیہ آنے پائے، نہ جرمنی آنے پائے، نہ فرانس. اگر یہ یہاں آئیں گے تو یونیورسٹیوں میں ترقی کریں گے، انجینئر بن جائیں گے، یہی ڈاکٹر بن جائیں گے. ان کو وہیں سڑنے دو، لیاقت آباد میں رہنے دو. کہاں؟ دیکھیے ورڈ پالیسی سمجھنا بہت مشکل ہے. ایک آرٹسٹ تھا بہت بڑا، تو بڑی اس کی تصویریں لگی ہوئی تھی. بڑے بڑے آرٹسٹ سارے ملکوں کے آئے تھے، سب نے تصویریں لگائی ہوئی تھی. سبھی دیکھ رہے تھے تصویر، یہ بہت اچھی ہے، یہ بہت اچھی ہے، نیلامی میں یہ بہت اچھی جائے گی، لاکھوں میں جائے گی. ایک آرٹسٹ لایا، اس نے جتنے رنگ ہیں وہ سب برش لے کے ایسے ایسے ایسے، ہرا اسی میں لال، اسی میں پیلا، اسی میں اس نے برش ایسے مار دیا، خوب بڑا سا بنا، اور بیچ میں لگا دیا اس نے لا کے ایگزیبیشن میں. اب جب سب کی تصویریں دیکھ کے لوگ ادھر آئیں تو وہاں رک جائیں، اس لیے کہ تصویر میں یہ ہے نا کہ بھئی ذہن حل کرتا ہے کیا بنایا ہے اس نے. اب وہاں لگ گیا رش. اب وہ آرٹسٹ بھی اپنا سائیڈ میں ہے اور وہ سب کے چہرے دیکھ رہا ہے، کمنٹ سن رہا ہے، کیا بنایا ہے اس نے، یار کمال کر دیا، کیا بنایا ہے اس نے. اب جب وہ دن آیا کہ صاحب ایوارڈ کا اعلان ہو، تو چونکہ سب سے زیادہ کمنٹ اس پہ آئے تھے اور زیادہ بھیڑ اس پہ لگی تھی، وہ تصویر رہی نمبر 1. اس کو ملا سب سے بڑا ایوارڈ، سب سے زیادہ پیسے اس کو ملے. اب جب وہ ایوارڈ لینے آئے تو صدر صاحب نے، جلسے کے صدر صاحب نے کہا کہ آپ کو اتنے اتنے پیسے مل گئے، سب سے بڑا ایوارڈ مل گیا. اب یہ بتا دیجئے اس تصویر میں آپ نے کیا بنایا ہے؟ کہنے ارے صدر صاحب آپ نہیں سمجھے، اتنی عظیم تصویر میں نے بنائی. کہنے نہیں میں نہیں سمجھا، کیا بنا؟ کہنے یہ ورڈ سیاست ہے. جو کسی کے سمجھ میں نہ آئے اسے کہتے ہیں ورڈ سیاست. تو بھائی ورڈ سیاست وہ تصویر ہے جو کسی کے سمجھ میں نہ آئے. ابھی آپ کچھ کہہ رہے تھے، پتہ چلا نہیں ایسا تھوڑی ہے، ایسا ہو گیا. تیسرے صاحب ہے، ارے آپ کو کیا پتا، ایسا تھوڑی ہے، ایسا ہے. ایک چھوٹے سے واقعے کو 50 طریقے سے کر. ارے بھائی یہ ہنگامہ ہو گیا، کیوں ہو گیا؟ ہو گیا، ان کا نہیں اس وجہ سے ہوا، ان کا نہیں اس وجہ سے ہوا. ایک انگریز آیا، اس نے کہا ذرا جا کے دیکھو ہندوستان پہ ہم قبضہ کر سکتے ہیں، جائزہ لے کے آؤ. انگریزوں نے کہا ایک شخص سے، وہ آیا، اس نے کہا بھئی دارالحکومت لکھنؤ ہے اودھ کا، تو ذرا وہاں جا کے دیکھو، سارے پیسے والے نوابین وہاں جمع ہیں، شہر دیکھ کے آؤ کہ ہم لکھنؤ کو قبضے میں کر سکتے ہیں اور پورے ضلع کو اور پھر ہندوستان میں پھیل سکتے ہیں. تو اب اس کا تجزیہ دیکھیں. وہ تجزیہ کرنے آیا اور کہیں زیادہ گھوما پھرا نہیں، ایک آدھ دن نکل پڑتا تھا ٹہلنے کے لیے، دیکھنے کے لیے. تجزیہ ڈائری میں اپنا لکھتا رہتا تھا تاکہ جا کے بتا دے کہ بھئی آپ کر سکتے ہیں قبضہ یا نہیں کر سکتے ہیں، وہ تو عوام کے اوپر ہے. تو ایک دن وہ باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ 500 آدمی چلے آ رہے ہیں، ایک طرف جا رہے ہیں. ایک گلی سے نکلے 200-250 آدمی چلے جا رہے ہیں. کچھ ادھر سے نکلے، کوئی بھاگ رہا ہے، کوئی دوڑ رہا ہے، کوئی دھیرے دھیرے جا رہا ہے. تو یہ سب کو روک کے پوچھے ہوا کیا؟ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کہنے پتہ نہیں. اس گلی کے لوگ، اس نے پھر انگریز نے روکا کہ بھائی ہوا کیا، یہ کہاں مجمع جا رہا ہے؟ پتہ نہیں. کہنے بھائی تو پھر جا کہاں رہا؟ کہنے ہمیں کیا پتا، مجمع جا رہا ہے، ہم یہ دیکھنے جا رہے ہیں یہ مجمع کہاں جا رہا ہے. تو جہاں آپ گھر سے نکل پڑے اور صرف مجمع دیکھ کے پیچھے پیچھے چلیں اور یہ نہ پتا ہو مجمع کہاں جا رہا ہے، تو بھائی مجمع کو بتانا ضروری ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو اور اس مجمع کو کہاں جانا چاہیے.
اس لیے جب خانہ کعبہ سے مجمع نکلا تو رسول نے کہا روکو، ان کو بتانا ہے کہ کہاں جانا ہے، مجمع کے پیچھے مجمع نہ چلا جائے۔ وہ بھی چلتا رہا مجمع کے پیچھے چلتا رہا، یہاں تک کہ چلتے چلتے وہ اکبری دروازے تک پہنچ گیا۔ اب اتنا مجمع کے نظر ہی نہیں آ رہا، سب ایک دوسرے کو بہت جھکے ہوئے، تو پوچھا کیا ہوا؟ کہنا ابھی کوشش کر رہے ہیں دیکھنے کی، پتہ نہیں کیا ہوا۔ اتنا ہزاروں کا مجمع، خیر کسی طرح وہ گھسا کے مجمع میں سے آگے نکل کے گیا، اور آگے جا کے اس نے پوچھا کیا ہوا تھا؟ کہنے بادشاہ کا ایک ہاتھی جا رہا تھا، دھوپ تیز تھی، بے ہوش ہو کے گر گیا۔ 2-4 ماہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے ان کو بتایا، انہوں نے ان کو، پورے شہر میں شور ہو گیا، جو مجمع جا رہا ہے دیکھنے جا رہا ہے، تماشا دیکھنے جا رہا ہے۔ اس نے خط لکھا، انہوں نے کہا بہت آسانی سے آپ قبضہ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کو اپنی منزل ہی نہیں پتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ مسلمانوں پہ امریکہ کیوں حاوی ہو گیا، غدیر کا راستہ بھول گئے، مجمع نکل پڑا ہے اور کوئی بتانے والا نہیں کہاں جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ تو اب سمجھے کہ محرم میں یہی بتایا جاتا ہے تمہیں جانا کہاں ہے۔ ارے کہاں جانا ہے؟ بغیر سوچے سمجھے نہیں جاتے، بس یہ پتا ہے 9 دن تیاری کرنا ہے اور 10ویں دن وہاں جانا ہے جہاں عالم جا رہا ہے۔ منزل کا پتہ ہے، منزل عالم کو معلوم ہے۔ اب یہ عالم چاہے ایرانیان جائے یا جنت جائے، کوئی ایسی بھی بات میں نے کہی جو عقل سے بعید ہو؟ سوچنے اور فکر کرنے کی بات ہے۔ اب سمجھیے آپ کہ مولا علی نے ایسے عظیم الشان شاگرد کیوں چھوڑے؟ جس ملک میں نکل جائیں وہاں ایک صورتحال بنا دیں، اور ہوا یہی، جو جدھر نکل گیا وہاں ایک قوم بنا دی، اور وہ قوم علم کی قوم بنائی۔ ابو ذر کو نکالا گیا، شام گئے، وہاں سے لبنان گئے، ایک قوم بنا دی۔ آج تک وہ قوم جد و جہد کر رہی ہے، اس میں چاہے تھوڑے سے لوگ ہوں لیکن فکر تو آگے بڑھ رہی ہے اور پھیل رہی ہے۔ ایک وہاں سے نکلا ہندوستان آ گیا، ایک سندھ آ گیا، ایک آگے بڑھ گیا شاگرد، ایک ایران چلا گیا، کوئی عراق میں رہا، کوئی کوفے میں رہا، کوئی بصرے میں رہا۔ علی کے شاگردوں نے خاموشی کے ساتھ علم کا سفر کیا، اور وہ سفر کرتے گئے اور علم دیتے گئے۔ آج دنیا حیران ہے کہ کربلا میں گھیر کر امام حسین کو مارا صحرا میں، تاکہ ملک والوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ کہاں واقعہ ہوا۔ ایسی جگہ فوجوں نے گھیرا تھا، لیکن وہ واقعہ وہاں سے نکل آیا۔ اب لوگ حیران ہیں کہ کیسے نکل آیا کہ 1400 سال سے بیان ہو رہا ہے اور ختم نہیں ہو رہا۔ نہیں سمجھ رہے ہیں آپ میرے ایک ایک جملے کو قیمتی سمجھیے۔ اب ہوا کیا، جب واقع کربلا ہو چکا تو جو امام حسین کے ساتھ اونٹ آئے تھے، تو اونٹ اکیلے تو آئے نہیں تھے، ہماری رکھنے والا الگ تھا ملازم، مہار پکڑ کے چلنے والا الگ تھا، اور اونٹ بہت سارے تھے، ایک ایک اونٹ پہ ایک ایک بیوی بیٹھی ہوئی تھی، بچے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو کوئی خیمے لگانے والا تھا، کوئی کیلیں ٹھوکنے والا تھا، چوب ٹھوکنے والا تھا، کوئی پانی بھرنے والا تھا، کوئی مشق لے کے چلنے والا تھا۔ مولا کے ملازم بھی ساتھ آئے تھے۔ جب جنگ ختم ہوئی تو سارے ملازموں کو گرفتار کر لیا گیا، اور اس کے بعد عمر سعد سے کہا گیا کہ یہ حسین کے ملازم ہیں۔ دیکھیے غلام تو شہید ہو گئے، غلام ایک الگ چیز ہے، یہ ہے ملازم، یہ راستے سے لیے گئے تھے، یہ پیسے پہ لیے گئے تھے، یہ کرائے پہ لیے تھے امام حسین نے، اس لیے ان کو امام حسین نے میدان میں نہیں بھیجا۔ کوئی کوفے سے لیا تھا، کسی کو مکے سے لیا تھا، کسی کو مدینے سے لیا تھا، ان کو کیوں ملوث کرتے اس جنگ میں؟ اور ان کا کیا واسطہ اس جنگ سے؟ وہ تو پیسوں پہ چلتے تھے،
پیسوں پہ اونٹ لے کے چلتے تھے، کرائے پہ اونٹ چلاتے تھے، یعنی مزدوروں کو حسین نے بچایا. یہ گھر سے کہہ کے نہیں آیا اس کے بچے انتظار کر رہے ہوں، یہ 72 تو مرنے نکلے تھے، یہ بیویوں سے مل کے آئے تھے اجازت لے کے کہ ہم مرنے جا رہے ہیں. یہ اچانک مزدوروں کو کیسے ہم جنگ میں بھیج دیں؟ تو امام حسین نے الگ رکھا، وہ ٹھیک رہے. جناب رباب کا جو ساربان تھا وہ بوڑھا تھا، وہ جناب رباب کا اونٹ لے کے چلتا تھا آگے آ کے. اس کا نام تھا سوسا بن سامان، اور کوئی اس کی عمر 90 سال تھی بوڑھے کی. تو جب عمر سعد نے کہا ان کو چھوڑ دو، یہ سب مزدور پیشہ لوگ ہیں، انہیں چھوڑ دو، تو اس میں اس ساربان کو بھی چھوڑ دیا گیا. وہ وہاں سے اپنا اونٹ لے کے نکلا اور اپنے گاؤں پہنچا، اور گاؤں میں پہنچ کے لوگوں نے کہا بھائی سوسا بن سامان آ گئے ہیں، چلو ذرا ان سے ملیں کہ اتنے دنوں کے بعد اپنے گاؤں واپس آئے. جب سارے گاؤں والے آ گئے اور ان کو گھیر لیا تو وہ بیچ میں بیٹھ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے. گاؤں والے بڑے حیران ہوئے، کہا رونے کا کیا سبب ہے؟ کہاں جن کے ہم ملازم تھے ہمارے سب آقا مارے گئے. تو گاؤں والوں نے کہا کیا ہوا؟ ان کا بھائی کربلا میں یہ واقعہ ہوا. سارے لوگوں نے پورا واقعہ کربلا روزانہ کے حساب سے سنا. وہ چشمدید گواہ تھے، انہوں نے سب بیان کر دیا. اسی میں کوئی ایک ایسا بھی مورخ تھا کہ جو سب لکھتا جا رہا تھا، اور اسی کو کہتے ہیں مقتل ابو مخنف، جو کربلا کا پہلا مقتل ہے. وہ جو کچھ اس نے بیان کیا ساربان نے وہ سب لکھ لیا گیا، وہ موٹی سی کتاب بن گئی. اور مقتل ابو مخنف جو ہے وہ ساربان کے بیان پر لکھا گیا، اور اس نے گواہی دی، اور اس میں اس نے یہ بتایا کہ امام حسین نے بیعت کے سوال پر بحث اٹھی. اسی کے مقتل سے پتہ چلا کہ بیعت کے سوال پر خاموش نہیں ہوئے تھے جو مورخین نے لکھ دیا کہ حسین نے یہ کہا کہ صبح دیکھا جائے گا، بلکہ اسی وقت جواب دے دیا تھا کہ ہم آل رسول کسی اور کی بیعت نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ چشمدید تھا اور اس نے سب کچھ بیان کر دیا تھا. پہلی تاریخ کی کتاب جو طبری ہے، مسلمانوں کی پہلی تاریخ کی کتاب ہے طبری، وہ کتاب مقتل ابو مخنف سے بنی. اگر وہ مقتل نہ ہوتا تو یہ تاریخ بھی نہ ہوتی. اس طرح یہ تسلسل چلا اور کربلا پوری دنیا میں پھیل گیا. آج لوگ حیران ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں یہ روایت کہاں سے آ گئی، وہ روایت کہاں سے. ارے بھائی کتنے مزدور تھے جو اپنے اپنے گاؤں میں جا کے واقع کربلا بیان کر رہے تھے. اور اگر کچھ رہ بھی گیا تھا تو مختار نے سارے قاتلوں کو پکڑ کے پہلے ان کی زبان سے کہلوایا. شہزادہ علی اکبر کے قاتل کو گرفتار کیا اور پوچھا یہ بتا، جملہ سننا، گرفتار کیا اور پوچھا یہ بتا تو نے علی اکبر کو کیسے شہید کیا؟ تو اس نے کہا امیر معاف کر دے، ہم نے اکیلے نہیں، جملہ سنیے گا بہت قیمتی جملہ، امیر ہم نے اکیلے نہیں قتل کیا. تو ایک بار مختار اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہا پھر؟ کہ 100 آدمیوں نے مل کے قتل کیا. تو اس پہ مختار نے کہا تیری کیا مجال ہے کہ تو علی اکبر کو اکیلے قتل کر سکتا؟ اتنے شجاعت ہے علی اکبر. تو اس کے معنی پتا ہے سپہ سالار کو کہ ایک آدمی قتل نہیں کر سکتا، 100 آدمی. اب دیکھیں ایک طرف قاتل کا بیان، ایک طرف ان مزدوروں کا بیان. اب اس کے اوپر مہر کیسے لگے گی؟ مہر ایسے لگے گی کہ معصوم کا بیان لیا جائے گا، اور جب سارے بیان مل جائیں گے تو روایت مستند ہو جائے گی. امام زمانہ زارت ناہیہ پہ کہتے ہیں ہمارا سلام ہو علی ابن الحسین پر کہ جس کو 100 نیزے والوں نے گھیرا. اور عجیب جملے ہیں کہ جب نیزہ سینے پہ علی اکبر کے لگ چکا اور دونوں باہیں عقاب کی گردن میں ڈال دی تو امام زمانہ فرماتے ہیں زارت ناہیہ پہ کہ ہمارا سلام ہو شہزادے پر کہ 2 رویا. سارے اشقیاء کھڑے ہو گئے ہاتھ میں تلواریں لے کر. جب علی اکبر کا گھوڑا بڑھتا تھا تو دونوں طرف سے تلواریں پڑتی تھی. جملہ یہ اربن اربا، تلواروں سے شہزادے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، زخمی کر دیا گیا.
آپ کی آوازیں بلند ہوئی. آدھی رات کو بیٹھے ہوئے آپ جناب ام لیلہ کو پرسہ دے رہے ہیں. آخری جملے سن لیجئے کیسے حسین لاش کو لائے. مورخ نے لکھا ہے کہ 7 مقامات پر حسین گرے ہیں اور اٹھے ہیں. جب علی اکبر کی آواز آئی تو 7 مقامات پر گرے ہیں اور پھر اٹھے. علی اکبر میں آ رہا ہوں، میرے لال میں آ رہا ہوں. جب جانے میں حسین پر ایسا مصیبت کا وقت ہے تو یہ بتا دیجئے لاش لے کر آئے ہوں گے تو کیا ہوا ہوگا. تو مورخ نے لکھا لاش اٹھائی تو کچھ دور چلتے تھے، پھر لاش رکھ دیتے تھے، پھر روتے تھے، پھر لاش اٹھاتے تھے، یہاں تک کہ خیمے تک آنے میں حسین کو دیر لگی. اب میرے جملے سننا. بیویاں پورا منظر دیکھ رہی تھی کہ حسین علی اکبر کی لاش کو لا رہے ہیں. کہتے ہی ہیں جب علی اکبر کا لاشا مقتل کی طرف حسین لا رہے، بیویوں نے سارے خیمے کے پردے اٹھا دیے اور چھوٹے بچوں سے کہا جاؤ اپنے بھائی کا لاشا اٹھاؤ. خیمے کے در سے چھوٹے چھوٹے بچے دوڑتے چلے اور ایک بار ایک آواز آئی، پالنے والی زینب آئی ہے. علی اکبر میں نے گود میں پالا ہے، میں اٹھا لوں گی. ماتب حسین، ماتب حسین. ہم شبیہ پیغمبر میرے نوجوان اکبر، ہم شبیہ پیغمبر میرے نوجوان اکبر، ہم شبیہ پیغمبر میرے نوجوان اکبر، ہم شبیہ پیغمبر میرے نوجوان اکبر. ہو کہاں میرے دلبر میرے نوجوان اکبر، ہم شبیہ پیغمبر ہم شبیہ پیغمبر میرے نوجوان اکبر. ہر طرف سناٹا شام ہو گئی بن میں، روز و شب کے جاگے تھے سو گئے ہو تم رن میں، آج ہو گئے
شہر بے کسوں کے خیموں کو اب تو کھول دو آنکھیں نیند سے اٹھو دیکھو ہو چکا بپا محشر میرے نوجوان اکبر شدت آتش سے ہے جاں بلا میری بچے بھولنا نہیں دیکھو تشنگی سکینہ کے اب ہو تم لبے کوثر میرے نوجوان اکبر ہم شبیہ پیغمبر السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم وعلی جدک و ابیک، السلام علیکم وعلی امک و اخیک اخیک بالفضل عباس ابن امیر المومنین و ابن سید الوسین، السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا ابن خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین، السلام علیکم یا سیران کربلا، السلام علیکم یا سفیران کربلا، السلام علیکم جمیع شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم شمس الشموس وانیس النفوس المدفون بارض طوس، السلام علیکم یا بل